زدني علما یا اللہ. رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 3 عقائد کو اسلام کی مبادیات میں سے اور بنیادی عقائد میں سے چنا: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس عقیدہ آخرت آتا ہے. پہلے دو پر ہم نے سرسری جائزہ لیا. اب تیسرا عقیدہ ہمارے نظر میں عقیدہ آخرت کا تذکرہ قرآن مجید میں باقی 2 عقائد کی بنسبت زیادہ ہوا. کبھی اسے یوم حساب کہا گیا، کبھی یوم الفصل کہہ کے مخاطب کیا گیا، کبھی یوم البعث، اور کبھی یوم القیامہ، یوم الحق. مختلف ناموں کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اس دن کا تذکرہ ہے. آخرت کے معنی ہیں، یا آخرت اصل میں آخرہ جو لفظ ہے یہ آخر سے ہے. اردو میں بھی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں آخر، اختتامی یا آخری چیز، بالکل اینڈ والی چیز، جس کو آپ مطلب لاسٹ کا معنی میں بھی انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ بالکل آخر میں. تو جو عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ بالکل اختتام کا جو ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کام کا ایک اختتام ہوتا ہے. تو اس زندگی کو جو اللہ رب ذوالجلال نے دی، اس کا اختتام کیا ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس زندگی سے پہلے آپ نے وہاں پہ اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. آپ کے تمام تر معاملات چیک کیے جائیں گے. جس طرح آپ کہیں جائیں تو ایئرپورٹ پر آپ کی چیکنگ ہوتی ہے، انٹری کے دوران بھی اور وہاں سے ایگزٹ کے دوران بھی چیکنگ ہے. تمام تر آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں، آپ کے تمام تر معاملات کو چیک کیا جاتا ہے. اب یہاں پر عقیدہ آخرت کو ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ بنایا گیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف ہم اشارہ کیا گیا. اصل میں کفار مخالفت کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، ہمیں مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آئے گی، کیا ہم مر جائیں گے اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ وہ اپنی ان تمام تر معاملات کا انکار کرتے تھے. قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی کہ آپ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے نا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی اچھائی کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا. اگر اس کے برابر کوئی بدی ہوگی تو بھی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. قرآن مجید نے 20 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اس چیز کا ذکر فرمایا. مشرکین جو اعتراض کرتے تھے ان کا اعتراض تھا جی کہ دیکھیں انسان تو گل سڑ جاتا ہے، بالکل ہڈیاں. مشرکین ہڈی اٹھاتے تھے، اٹھا کر کہتے تھے کیا اس ہڈی سے انسان دوبارہ بنے گا؟ وہ مذاق کے انداز میں کہتے تھے. اور آج کی سائنس نے تو ان تمام تر چیزوں کو خود ہی ثابت کر دیا کہ آج کی سائنس کوئی ایک عنصر، ایک انگلی ملتی ہے، اس انگلی پر پورا انسان، اس کی پوری ساخت تیار ہو جاتی ہے کہ یہ انسان پہلے کیسا تھا، اور اس کی ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آج سائنس اتنا کچھ کرنے پہ قادر ہے تو کیا اللہ رب ذوالجلال قادر نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو پہلی دفعہ ہم نے بنایا، دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ کو کہا جائے اس کا سکیچ بنائیں، تصویر بنائیں، آپ کیسے بنائیں گے؟ لیکن اسی کو دیکھنے کے بعد بنانا آسان ہوگا. تو اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل تھا یا دوسری دفعہ، ہم نے تو پہلی دفعہ تمہیں بنا لیا تو دوسری دفعہ ہمارے لیے بنانا کیا مشکل ہے؟ اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ تو کائنات میں اللہ نے کسی کو فضول پیدا نہیں کیا. اللہ نے 2 رستے دیے، یا نیکی کا رستہ ہے یا بدی اور برائی کا رستہ ہے. اور یہی عقیدہ آخرت کی برکت ہے ہمارے اوپر. عقیدہ آخرت برائی سے بچاتا ہے، عقیدہ آخرت نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. آخرت کا ایک ہمہ وقت تصور ہمارے دل و دماغ میں عقیدہ آخرت موجود رکھتا ہے. جب یہ چیزیں موجود رکھتی ہیں تو ہم پھر اس معاشرے میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح اللہ کی چاہت ہے، جس طرح اللہ نے چاہا اور اللہ نے حکم دیا. یہاں تک تھا معاملہ ہمارے ایمانیات کا. میں نے آپ سے کہا تھا اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ پھر آگے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ایمانیات ہے، دوسرا عبادات ہے. ایک ایمانیات کو ہم نے لے لیا. اب ایمانیات کے اوپر ایمان لانے کے بعد، ان تمام تر چیزوں کے بعد ہمارے پاس عبادات کا معاملہ آتا ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو تم نے اختیار کرنا ہے. وہ عبادتیں کیا ہیں؟ آپ کے پاس 5 جو بنیادی چیزیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں پہلا تو ایمانیات سے تعلق ہے، کلمہ پڑھ لیا. باقی 4 چیزیں آپ کی عبادت پر مشتمل ہیں: نماز، روزہ، حج
اور زکوٰۃ، یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو آپ کی عبادات سے متعلقہ ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس میں حج کو اور جہاد کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ عبادات کا مقصد، عبادت عبد سے ہے، عبد کہا جاتا ہے بندگی کو، اور اسی سے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، اس کے بعد ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اب اللہ نے چاہا ایسے عبادت کرو، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا انسان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، عبادت عاجزی کی انتہا ہے، عبادت انکساری کی انتہا ہے، اس لیے آپ کو دے دی گئی۔ اور یاد رکھیے گا اسلام کی جتنی بھی عبادتوں کا تصور ہے یہ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے۔ اسلام معاشرے کی فلاح کی بات کرتا ہے، 5 چیزیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمے کے بعد ہم نے 4 ذکر کی، تو یہ ساری چیزیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں۔ اگر ان سے معاشرے کو فائدہ نہ پہنچتا ہوتا تو اسلام ان کی تلقین نہ کرتا۔ اسلام اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب نماز وہ پہلی عبادت ہے، نماز عبادت کا پہلا عنصر ہے، اس کو اس لیے مقرر کیا گیا کہ اس سے بھی نماز سے فائدہ تھا معاشرے کو۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا کہ نماز کب آئی، کیسے آئی۔ 2 نمازیں تھیں، پہلے انبیاء پہ 2 تھیں، یہاں پر 5 ہوئیں، اور ان 5 کا ثواب بھی 50 کے برابر رکھا گیا۔ تمام تر چیزیں زیادہ آسان ہیں اور ہمارے ذہن میں ہیں، لیکن نماز کا ہمارے معاشرے سے کیا تعلق ہے اور ہمارے معاشرے کو یہ کیا فائدہ دیتی ہے، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز اور باقی بھی عبادات معاشرے کی فلاح و بہبود کو لے کر چلتی ہیں۔ یہ عبادتیں اسی لیے لازم کی گئیں کہ ان سے معاشرے کو فائدہ ہے۔ اب معاشرے کو کیا فائدہ ہے ان سے؟ اب بات سمجھیے گا، معاشرے کو یہ فائدہ ہے، آپ 5 وقت محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں، جڑتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد کے اندر ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے تھے۔ کوئی بندہ نماز میں نہیں آتا تھا، صحابہ اس کے گھر جا کر فوراً پتہ کرتے تھے کہ خیریت ہے، آج یہ بندہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ بالکل اسی طرح یہاں سے ایک قدم آگے بڑھیں، 5 وقت محلے کی مسجد میں ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں، اس کے بعد وہیں سے نکل کر آپ ہفتے کے بعد جامع مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں تھوڑے بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے کی خیر خبر ہوتی ہے، اور معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو چلانے کے طور طریقے ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد ہمارے پاس جو عبادت آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ہمیشہ نماز کے ساتھ ایک جوڑ رہا، جہاں نماز کا تذکرہ ہوا وہیں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ اب زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس سے مراد مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں چونکہ ہر فرد برابر نہیں ہے، کوئی مالی طور پہ اعلیٰ ہے، کوئی کم ہے، جو اعلیٰ ہیں وہ اپنا نصاب پورا ہونے پر جو کم ہیں ان کو ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، تاکہ وہ لوگ بھی معاشرے کا حصہ بن سکیں اور معاشرے کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ چیزیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ آپ نے مالی طور پہ بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ آگے آئیں، روزہ ایک عبادت آپ کو دے دی گئی۔ روزہ آپ کی جسمانی عبادت ہے لیکن ٹریننگ سیشن ہے، ہر ادارہ اپنے امپلائیز کی ٹریننگ کرواتا ہے، اسلام نے بھی ٹریننگ سیشن رکھ دیا، اس مہینے میں آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، اس ٹریننگ کے بعد پورا سال اسی طرح گزارنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حج کی عبادت آئی، حج عالمی سطح پہ بیٹھ کے آپ نے عالمی طور پہ معاشرے کی خیر خبر لینی ہے کہ بھئی دنیا میں کہاں مسلمان پریشان حال ہے، اس مسلمان کی مدد کرنی ہے۔ یہ سارا کچھ، اور کہاں مسلمانوں کو کون سی پریشانی ہے، کہاں مسلمان خوشحال ہے، یہ تمام تر چیزیں وہاں ڈسکس ہوں گی حج کے موقع پہ۔ اور پھر وہاں پہ دیکھیں گے اگر کہیں تنگی ہے تو اگلی عبادت یہاں پر اسلام نے نافذ کر دی، جہاد کی عبادت۔ اگر جہاد کوشش سے ہے اور یہاں پر جہاد اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں نکلنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ حالانکہ اس کی اقسام ہیں، جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، افضل جہاد باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا، لیکن یہاں حج کے موقع پہ آپ کو پتہ چلا کہ باطل فلاں مقام پر مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، چلیں جی مسلمان اٹھیں اور اس کے مقابلے میں نکلیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کے فضائل بھی سنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شہادت کی جو موت یہاں سے حاصل ہوتی ہے، اس موت کی ایک
ولولہ اور ایک مٹھاس ذکر فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میرا دل چاہتا ہے مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، یعنی شہید کر دیا جائے، ثم احیا مجھے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل مجھے پھر شہید کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کر دیا جائے۔ شہادت کی موت کی یہ لذت اور مٹھاس امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ذکر فرمائی۔ تو مقصود معاشرے کی فلاح ہے، مقصود انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی راہبری اور انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے تمام تر عبادات ہمارے اوپر لازم کر دی گئیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان عبادات کو کما حقہ پورا کرنے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔